الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الکہانہ عن معاویۃ ابن الحکم قال قلت یا رسول اللہ امورا كنا نصنعها في الجاهلية كنا نأتي الكهانة قال فلا تأتوا الكهانة قال قلت كنا نتطير قال ذلك شيء يجده أحدكم في نفسي فلا يصدنكم قال قلت وما قال قلت ومنا رجال يخطون قال كان بني من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك رواہ مسلم صدق اللہ و صدق رسولہ الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج نیا باب جو ہے کہانت کا بیان جو ہے شروع کیا۔ آئیے حدیث پاک کا ترجمہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہے۔ روایت ہے حضرت معاویہ ابن حکم سے، فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم چند کام زمانہ جاہلیت میں کرتے تھے، ہم کہانوں کے پاس جاتے تھے۔ فرمایا تم کہانوں کے پاس نہ جاؤ۔ فرماتے ہیں میں نے کہا ہم پرندے اڑاتے تھے۔ فرمایا یہ ایسی چیز ہے جسے تم میں سے کوئی اپنے دل میں پاتا ہے تو اسے یہ روک نہ دے۔ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کہ ہم میں سے بعض لوگ خط کھینچتے ہیں۔ فرمایا حضرات انبیاء میں ایک نبی خط کھینچتے تھے تو جو ان کے خط کے موافق ہو جائے تو یہ درست ہے۔ مسلم۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، کہانت کا مطلب ہوتا ہے غیبی خبر دینا یا غیب گوئی کا پیشہ اختیار کرنا۔ بعض کہانوں کا دعویٰ تھا کہ ہمارے پاس جنات آ کر ہم کو غیبی چیزیں، غیبی خبریں بتاتے ہیں۔ آج بھی لوگ اسی عمل میں گمراہ کیے جاتے ہیں کہ شیاطین آسمان پر جا کر فرشتوں کی باتیں سن کر ہمیں بتاتے ہیں، ایک سچ میں 100 جھوٹ ملا کر کہانوں نجومیوں کو بتاتے ہیں۔ بعض کہان خفیہ علامات اسباب سے غیبی چیزوں کا پتہ بتاتے ہیں، انہیں عراف کہتے ہیں، اور اس عمل کو عرافت کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں عمل حرام ہیں، منع ہیں، ممنوع ہیں۔ ان کی اجرت لینا دینا دونوں حرام ہیں۔ لفظ کاہن بہت عام ہے، نجومی، رمال، عراف سب کو کاہن کہا جاتا ہے جو آئندہ آنے والی خبریں بتاتے ہیں۔ استغفر اللہ، یہ منع ہے، حرام ہے۔ حدیث پاک کی طرف آئیے۔ آپ جو ہے صحابی ہیں، سلمی ہیں، جو معاویہ ابن حکم ہیں، صحابی ہیں، سلمی ہیں، مدینہ منورہ میں رہتے تھے۔ 117 ہجری میں وفات پائی۔ آپ سے عطا بن یسار وغیرہ ہم نے روایات لی ہیں۔ تو جب پوچھا حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ غیبی باتیں، چھپی چیزیں، گمشدہ مال، چوری کے اسباب، پھر دل کی سوچی ہوئی باتیں پوچھنے کے لیے فرمایا کہ ہم یہ پوچھتے تھے لوگوں سے، تو یہ عمل کیسا ہے؟ تو آپ نے فرمایا منع ہے، نہ کیا کرو یہ۔ کہانوں سے غیبی خبریں پوچھنا حرام ہے۔ انہیں عالم غیب جاننا، ان کی چیزوں کی تصدیق کرنا کفر ہے۔ عالم الغیب و شہادہ وہ ہے، اللہ تعالیٰ ہے۔ رسولوں کو وہ بتاتا ہے غیب کی خبریں، انبیاء کو غیب کی خبریں بتاتا ہے۔
ہاں ایک بات ہے، ان کو جھوٹا کرنے کے لیے ان سے کچھ پوچھ گچھ کی جائے، پھر لوگوں پر ان کا جھوٹا ظاہر کرنا اچھا ہے۔ یہ تبلیغ ہے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کی، کہ غیب کی خبریں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے، پھر وہ غیب کی خبریں رسولوں کو بتاتا ہے، فرشتے کے ذریعے، حجاب کے ذریعے، وحی کے ذریعے، الہام کے ذریعے، کسی بھی طریقہ سے۔ تو یہاں جو ہے پہلی صورت مراد ہے، اس سے منع فرمایا گیا ہے۔ پھر دوسری بات آپ نے پوچھی کہ ہم پرندے وغیرہ اڑاتے تھے، تو فرمایا یہ نفس کے دھوکے ہیں، اس میں نہ آیا کرو، ان کی حقیقت کچھ بھی نہیں۔ اگر تم کسی کام کو جا رہے ہو اور کوئی پرندہ بائیں طرف کو اڑ جائے تمہیں دیکھ کر، تو اپنے کام سے رک مت جایا کرو، اپنے کام پر جایا کرو، رب تعالیٰ پر توکل کرو، کام بننا یا نہ بننا اس کی طرف سے ہے، اللہ پہ توکل رکھو، پرندے وغیرہ کی باتوں پہ کہ دائیں طرف اڑ گیا تو کام ہو جائے گا، بائیں طرف اڑ گیا تو کام نہیں ہوگا، یا کام سے کو چھوڑ دیا، یہ منع ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ پہ توکل کی جو بات ہے اس کے خلاف ہے۔ پھر تیسری بات یہ پوچھی کہ یعنی علم جعفر یا رمل کے طریقہ سے خطوط یعنی لائنیں کھینچ کر غیبی خبریں معلوم کرتے ہیں، ان کا یہ عمل از روئے شریعت یا علم جعفر یا رمل وہ کیسا ہے جس سے وہ غیبی باتیں دریافت فرما لیتے ہیں؟ تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ یا تو حضرت دانیال میں یا حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام میں ان کا یہ معجزہ تھا، علم خط، یعنی خط کھینچ کر باتوں کو بتا لیتے تھے، جانچ لیتے تھے، پا لیتے، وہ نبی تھے، ان کی باتیں 100% درست ہوتی تھیں، یعنی وہ جو باتیں دریافت فرما لیتے تھے تو وہ درست ہے، ان کے لیے وہ درست تھا، جائز تھا، لیکن تمہارے لیے یہ حرام ہے، منع ہے، تم ایسے کام نہ کرو۔ تو خلاصہ یوں ہوا کہ اب یہ ہے کہ یہ اب عوام کے لیے حرام ہے، کیونکہ ان نبی کے خط سے مشابہت معدوم ہے ہی نہیں، اب نبی سے تو کوئی مشابہت نہیں کر سکتا، یا مہوم ختم ہو چکا ہے، معدوم مہوم پر اعتماد کرنا ممنوع ہے، حرام ہے۔ کانوں کو غیب کی خبریں جو ہیں وہ کوئی نہیں معلوم ہوتی، وہ بس ٹامک ٹوئیاں کرتے ہیں، اندازے سے بات کرتے ہیں، کچھ باتیں درست ہو جاتی ہیں اور کچھ غلط ہو جاتی ہیں، اس لیے منع ہے کہ اس طرح وہ تمہاری تقدیر کو جو ہے نا خراب کر دیتے ہیں اور تمہارے ارادوں کو تمہارے کام میں دخل اندازی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ایسے لوگوں سے بھی ہمیں بچائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔